السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں جو میں قسط اپلوڈ کر چکی ہوں، جو چینل پہ نئے ہیں وہ وزٹ کر کے سن سکتے ہیں۔ آج ہے قسط نمبر 9 کی باری۔ اس کا عنوان ہے شام کے سفر، یعنی کہ شام کا سفر ہے اور وہاں پہ پیاس لگ جاتی ہے حضرت عبدالمطلب کو۔ تو وہ کیا کہتے ہیں، جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر پر پاؤں مارا، اس کے نیچے سے صاف اور عمدہ پانی پھوٹ نکلا۔ انہوں نے ایسا پانی پہلے کبھی نہیں پیا تھا۔ خوب سیر ہو کر پیا۔ پھر انہوں نے پوچھا، بھتیجے کیا آپ سیر ہو چکے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اس نے اس جگہ اپنی ایڑی پھر ماری اور وہ جگہ دوبارہ ایسی خشک ہو گئی جیسے پہلے تھی ہی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند سال اپنے دوسرے چچا زبیر بن عبدالمطلب کے ساتھ بھی رہے تھے۔ اس زمانے میں ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان چچا کے ساتھ ایک قافلے میں یمن تشریف لے کے راستے میں ایک وادی سے گزر ہوا۔ اس وادی میں ایک سرکش اونٹ رہتا تھا، گزرنے والوں کا راستہ روک لیتا تھا، مگر جو ہی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو فوراً بیٹھ گیا اور زمین سے اپنی چھاتی رگڑنے لگا۔ آپ اپنے اونٹ سے اتر کر اس پر سوار ہو گئے۔ وہ اونٹ آپ کو لے کر چلا اور وادی کے پار تک لے گیا۔ اس کے بعد اس نے اس اونٹ کو چھوڑ دیا۔ یہ قافلہ جب سفر سے واپس لوٹا تو ایک ایسی وادی سے گزر ہوا جو طوفانی پانی سے بھری ہوئی تھی، پانی موجیں مار رہا تھا۔ یہ دیکھ کر آپ نے قافلے والوں سے فرمایا، میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ پھر آپ اطمینان سے وادی میں داخل ہو گئے۔ باقی لوگ بھی آپ کے پیچھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پانی خشک کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے قافلے کو لے کر پار ہو گئے۔ قافلہ مکہ پہنچا تو لوگوں نے حیرت ناک واقعات بیان کیے اور لوگ سن کر بول اٹھے، اس لڑکے کی تو کچھ شان ہی نرالی ہے۔ ابن ہشام لکھتے ہیں، بنو لہب کا ایک شخص بہت بڑا قیافہ شناس تھا، یعنی لوگوں کی شکل اور صورت دیکھ کر اس کے حالات اور مستقبل کے بارے میں اندازہ لگایا کرتا تھا۔ مکہ آتا تو لوگ اپنے بچوں کو اس کے پاس لاتے اور انہیں دیکھ کر ان کے بارے میں بتاتا تھا۔ ایک بار آیا تو ابو طالب کو اس کے پاس لے گئے اور اس وقت آپ 9 عمر کے ہی تھے۔ قیافہ شناس نے آپ کو ایک نظر دیکھا، پھر دوسرے بچوں کو دیکھنے لگا۔ فارغ ہونے کے بعد اس نے کہا، اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ۔ ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات محسوس کر لی کہ قیافہ شناس نے اس کے بھتیجے کو عجیب نظروں سے دیکھا ہے، لہٰذا وہ آپ کو لے کر وہاں سے نکل آئے تھے۔ جب قیافہ شناس کو معلوم ہوا کہ آپ موجود نہیں ہیں تو وہ چیخنے لگا، تمہارا برا ہو، اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ جسے میں ابھی دیکھا ہے۔ اللہ کی قسم وہ بڑی شان والا ہے۔ حضرت ابو طالب نے نکلتے ہوئے اس کے یہ الفاظ سن لیے تھے۔ ابو طالب نے تجارت کی غرض سے شام جانے کا ارادہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساتھ جانے کا شوق ظاہر فرمایا۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ آپ نے جانے کے لیے خاص طور پر فرمائش کی۔ اب حضرت ابو طالب نے جب آپ کا شوق دیکھ کر کہا، اللہ کی قسم میں تمہیں ساتھ ضرور لے جاؤں گا، یہ نہ کبھی مجھ سے جدا ہو سکتا ہے، نہ میں کبھی اسے جدا کر سکتا ہوں۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ آپ نے حضرت ابو طالب کی اونٹنی کی لگام پکڑ لی اور فرمایا، چچا جان، آپ مجھے کس کے پاس چھوڑے جا رہے ہیں؟ میری نہ ماں ہے نہ باپ۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 9 سال تھی۔ آخر حضرت ابو طالب آپ کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اونٹنی پر بٹھایا، راستے میں عیسائیوں کی ایک عبادت گاہ کے پاس ٹھہرے۔ خانقاہ کے راہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو چونک اٹھا۔ اس نے ابو طالب سے کہا، یہ لڑکا تمہارا کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ سن کر راہب نے کہا، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر حضرت ابو طالب بہت حیران ہوئے اور بولے، کیا مطلب؟ کیوں یہ میرا بیٹا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس نے کہا، یہ ممکن ہی نہیں، اس لڑکے کا باپ زندہ ہو، یہ نبی ہے۔ مطلب یہ تھا کہ ان میں جو نشانیاں ہیں وہ دنیا کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں، اور ان کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ یتیم ہوں گے۔ ان کے باپ کا انتقال اسی زمانے میں ہو جائے گا جب وہ ابھی پیدا ہونے والے ہوں گے۔ اس لڑکے میں آنے والے نبی کی تمام علامات موجود ہیں۔ ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ بچپن میں ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو جائے گا۔
اب حضرت ابو طالب نے اس راہب سے پوچھا، نبی کیا ہوتا ہے؟ راہب نے کہا، نبی وہ ہوتا ہے جس کے پاس آسمان سے خبریں آتی ہیں اور پھر وہ زمین والوں کو ان کی اطلاع دیتا ہے۔ تم یہودیوں سے ایک لڑکے کی حفاظت کرنا۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب وہاں سے آگے روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک اور راہب کے پاس ٹھہرے، یہ بھی ایک خانقاہ کا عابد تھا۔ اس کی نظر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو یہی پوچھا، یہ لڑکا تمہارا کیا لگتا ہے؟ حضرت ابو طالب نے یہی کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ راہب سن کر بولا، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا، اس کا باپ زندہ ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت ابو طالب نے پھر پوچھا، وہ کیوں؟ راہب نے جواب دیا، اس لیے کہ اس کا چہرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے جیسا ہے، اس کی آنکھیں ایک نبی کی آنکھیں ہیں، یعنی اس کی آنکھیں نبی جیسی جو آخری امت کے لیے بھیجے جاتے ہیں ویسی ہیں۔ ان کی علامات پرانی آسمانی کتابوں میں موجود ہیں۔ اس کے بعد یہ قافلہ روانہ ہو کر بصرہ پہنچا۔ یہاں بحیرہ نام کا ایک راہب اپنے خانقاہ میں رہتا تھا۔ اس کا اصل نام جرجس تھا، بہرحال اس کا لقب تھا بحیرہ، اس کا لقب تھا۔ وہ بہت زبردست عالم تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے اس خانقاہ کا راہب نسل در نسل یہ عالم فاضل خاندان ہی چلا آ رہا تھا۔ اس طرح اس زمانے میں ان کا سب سے بڑا عالم بحیرہ ہی تھا۔ قریش کے لوگ اکثر بحیرہ کے پاس سے گزرا کرتے تھے، مگر کبھی ان سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ مگر اس بار اس قافلے میں سے آپ کو دیکھ لیا اور پورے قافلے کے لیے کھانا تیار کروایا۔ بحیرہ نے یہ منظر بھی دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بدلی سایہ کیے ہوئے تھی۔ جب یہ قافلہ ایک درخت کے نیچے آ کر ٹھہرا تو اس نے بدلی کی طرف دیکھا، وہ اب اس درخت پر سایہ ڈال رہی تھی۔ اس درخت کی شاخیں اس طرف جھک گئی تھیں جدھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ اس نے دیکھا بہت سی شاخوں نے آپ کے اوپر جمگھٹا سا ڈال لیا ہے، یعنی کہ ساری وہ چھاؤں کرتی ہے۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے پاس پہنچے تو قافلے کے لوگ پہلے ہی سایہ دار جگہ پر قبضہ کر چکے تھے۔ اب آپ کے لیے کوئی سایہ دار جگہ نہ بچی تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دھوپ میں بیٹھے تو شاخوں نے اپنا رخ تبدیل کر لیا اور آپ کے اوپر چھاؤں کر دی، اور اس طرح آپ مکمل طور پر سائے میں ہو گئے۔ بحیرہ نے یہ منظر صاف دیکھا تھا۔ آپ کی نشانی دیکھ کر اس نے قافلے والوں کو پیغام بھجوایا، اے قریش والو، میں نے آپ لوگوں کے لیے کھانا تیار کروایا ہے۔ میری خواہش ہے آپ تمام لوگ کھانا کھائیں، یعنی بچے، بوڑھے اور غلام سب آئیں۔ بحیرہ کا یہ پیغام سن کر قافلے میں سے ایک نے کہا، اے بحیرہ، آج تو آپ نے نیا کام کر دیا، ہم تو اکثر اسی راستے سے گزرتے ہیں، آپ نے کبھی دعوت کا انتظام نہیں کیا، پھر آج کیا بات ہے؟ بحیرہ نے انہیں صرف اتنا جواب دیا، تم نے ٹھیک کہا، لیکن بس آپ لوگ مہمان ہیں اور مہمان کا اکرام کرنا بہت اچھی بات ہے۔ اس طرح تمام لوگ بحیرہ کے پاس پہنچ گئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نہیں تھے، انہیں پڑاؤ ہی میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ تو کہانی جاری ہے۔ اگر کوئی اس میں آپ کو پوائنٹ اچھا لگا ہو تو اچھا سا کمنٹ کرتے ضرور جائیے گا، اور نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے اگر آپ ایکسائٹیڈ ہیں تو اس کے بارے میں بھی مجھے بتائیے گا، تاکہ میں جلد از جلد نیکسٹ ایپیسوڈ بھی اپلوڈ کر سکوں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔